نمل۔ حنین نے گہری سانس لی، جیسے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، اور پھر مسکرائی، شرارت سے، معصومیت سے۔ یہ آج کل امریکہ میں ہے، فلم کی شوٹنگ کے لیے۔ اوہ سوری شیرو بھائی، مگر یہ لی مین ہو ہے، کوریا کا دوسرا بڑا ایکٹر۔ یہ پہلی تصویر اس کی پلاسٹک سرجری سے پہلے کی ہے، دوسری سرجری کے بعد کی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، کسی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نوشیروان کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ نوشیروان بھائی، آپ خود بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ اپنے آپ کو اغوا آپ نے خود ہی کیا تھا، اور وہ تاوان کی رقم، وہ بھی آپ کے ہی اکاؤنٹ میں ہے۔ جواہرات کا شیرو کو کندھا مسلتا ہاتھ رک گیا۔ اورنگزیب بے اختیار آگے ہوئے اور ہاشم بالکل ساکت بیٹھا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے؟ شیرو ہکلایا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ سارے ذہین لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے میں نے اپنے شک کی تصدیق کا انتظار کیا، جو کہ اب ہو گیا۔ تصویریں لہرائیں۔ یہ مت کہیے گا کہ سارے کورین ایک جیسے لگتے ہیں، تو آپ نے غلط بندے کی تصویر کی تصدیق کر دی۔ کورین بھی اتنے ہی مختلف ہوتے ہیں جتنے کہ ہم۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں خود بھی علم ہے؟ جواہرات دانت پیستی غرائی۔ سدھی بالکل چپ بیٹھا تھا۔ مجھے ہی تو علم ہے مسز کاردار۔ شیرو بھائی کبھی بھی اچھے کرمنل نہیں بن سکتے، کیونکہ انہوں نے غلطیاں کر دیں۔ جو پہلی ویڈیو بھیجی تاوان کی رقم کے لیے، اور دوسری جس میں ماتھے پہ زخم تھا، دونوں میں ان کا رونا مجھے سوری مگر اداکاری لگتا تھا۔ اور میں اتنے ملکوں اور کلچرز کے ڈرامے دیکھ چکی ہوں کہ اداکاری کو مجھ سے بہتر جج کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے ویڈیوز کی تاریخ چیک کی، وہ دونوں 3 دن پرانی تھیں، زخم والی بھی۔ شیرو بھائی کو اندازہ تھا کہ ہاشم بھائی اپنے جاننے والوں کو فون ضرور کریں گے، اس لیے انہوں نے 2 ویڈیوز تیار کر لیں۔ اغوا سے چند گھنٹے پہلے اگر ان کی ہاشم بھائی سے بات ہوئی تھی، تو یہ ویڈیوز تو اس سے بھی پہلے کی تھیں، ظاہر ہوا کہ جعلی تھی۔ مگر آپ کو یہ ویڈیوز کوریا میں تیار کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ ایک اور پرنٹ شدہ صفحہ لہرایا، جس میں شیرو کی ویڈیو کا اصل امیج تھا۔ یہ جو آپ کے پیچھے دیوار پہ سوئچ نظر آ رہا ہے، یہ عام پاکستانی سوئچ جیسا ہے، جبکہ کوریا میں سوئچ کھوکھلے ہوتے ہیں، انڈے کے آدھے چھلکی کی طرح۔ پلگ ان کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ کورین سوئچ نہیں ہے۔ اور ویڈیو کا ایک اور کرسٹل امیج مسکراتے ہوئے سامنے لائی۔ چھت پہ کوئی فائر الارم نہیں ہے، جبکہ کورین گھروں میں چھت پہ فائر الارم ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے لکڑی کا فرش، سلائڈنگ ڈور، ہر چیز پرفیکٹ رکھی، مگر 111 کورین ڈرامے اور فلمیں دیکھنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری چیک کی۔ ایک اور کاغذ ان کے سامنے میز پہ رکھا۔ اب وہ کھڑے کھڑے باقی کاغذ ہاتھ میں پکڑے بول رہی تھی، اور سب اس کو سن رہے تھے، ہکا بکا۔ پچھلے ہفتے میں یہ وہ تمام ویب سائٹس ہیں جو آپ نے کھولی، اپنا فیک اغوا کرنے کے طریقے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے وہ فیک کڈنیپ والے بہت سے امریکی ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھیں، کیونکہ آج کل یہ امیر ماں باپ کے بگڑے بچے کا خود کو اغوا کر لینا ہر دوسرے امریکی ڈرامے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ رہے ان تمام ڈراموں اور فلموں کی لسٹ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے تھے۔ ہاں، اور وہ اپنا کان کاٹ کر بھیجنے والا آئیڈیا، وہ اسکینڈل سے تھا نا، اس میں ڈویل کی بیٹی نے تو واقعی اپنا کاٹ کر بھیج دیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مگر آپ نے صرف 2 قسط دیکھی تھی۔ مجھے تو وہ ایک مانسٹر بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے والا ڈائیلاگ بھی یاد تھا۔ نوشیروان دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھا، جیسے کچھ ڈس گیا ہو اسے۔ اورنگزیب کے لب بھیگ چکے تھے، کتنی کنپٹی کی نسیں ابھر آئیں۔
سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاشم ابھی تک سن تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولنا بند کرو۔ میرے ہی گھر میں تم میرے بیٹے کے بارے میں کیا بولے جا رہی ہو؟ جواہرات غصے سے کانپتی آواز میں بولنے لگی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو تم اسی وقت بتاتے۔ اگر میں یہ سب آپ لوگوں کو تب بتا دیتی تو آپ فوراً شیرو بھائی کو فون کر کے کنفرنٹ کرنا شروع کر دیتے اور یہ واپس ہی نہ آتے، اور ممکن تھا کہ میں غلط ثابت ہوتی، مگر مجھے تصدیق کرنی تھی نا۔ کیوں بھائی؟ محفوظ ہونے والے انداز میں آنکھیں گھما کر سعدی کو دیکھا۔ وہ ہر شے سے بے نیاز چپ چاپ بیٹھا تھا، اسے کچھ بھی مزید حیران کن نہیں لگ رہا تھا۔ باقی سب بھی خاموش تھے۔ ہاشم بالکل شل اورنگزیب ضبط کیے اور جواہرات بے چین کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر۔ نوشیروان کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، مگر وہ شوق سے نکل آیا تھا۔ بدقت کھڑے ہوتے اس نے چلانے کی صحیح کی۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ پہ اتنے گھٹیا الزام لگانے کی؟ تمیز سے بات کرو میری بہن سے۔ سعدی ایک دم تیزی سے اٹھا، سلگتی نظروں سے شیرو کو دیکھا اور پھر ہنا کو۔ چلو۔ ابھی سے کیوں؟ ابھی تو شیرو بھائی کی کلاس شروع ہوئی تھی۔ حنین نے منہ بنایا، مگر سعدی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا، سو اس نے شانے اچکائے۔ نوشیروان کو مسکرا کر دیکھتے، بال جھٹکتے اور سعدی کے پیچھے ہو لی۔ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس پاگل کو کسی نے ٹوکا کیوں نہیں؟ میں اتنی تکلیف سے گزر کر آ رہا ہوں۔ اور نکلتے ہوئے انہوں نے نوشیروان کو بپھر کر چلاتے سنا، مگر کسی اور کی آواز نہیں آئی، سب خاموش تھے۔ برآمدے میں آ کر سعدی نیچے چلا گیا تاکہ کار ادھر لے آئے۔ حنین ستون کے ساتھ کھڑی تھی۔ باہر صبح تازہ دم سی اتر رہی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور دھند بھی پھیلی تھی۔ حنین نے کوٹ کی ہڈ سر پہ گرا دی، تبھی عقب میں دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر مڑی۔ ایک لمحے کو دل دھڑکا کہ کہیں شیرو واقعی منہ نوچنے نہ آ گیا ہو، مگر ہاشم آہستہ سے دروازہ بند کرتا باہر آیا۔ اس نے سویٹر تک نہیں پہنا تھا۔ باہر آنے کے باوجود اس کو سردی نہیں لگ رہی تھی، چہرہ سفید اور تکان زدہ تھا۔ تھینک یو بیٹا، تم دونوں کا، کہ تم لوگ پوری رات ہمارے ساتھ رہے۔ وہ کس دقت سے بول رہا تھا حنین کو اندازہ تھا۔ اس کے دل کو خوش ہوا۔ کوئی بات نہیں ہاشم بھائی، شیرو سے آنکھیں گھما گھما کر بات کرتی وہ کوئی اور تھی، اور یہ اتنی نرم گو کوئی اور۔ مجھے بتاؤ کس طرح تمہارے اس فیور کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ کوئی چیز، کوئی کام یا کچھ چاہیے تمہیں؟ اپنے گرد بازو لپیٹتے ہڈ سر پہ گرائے ہنا نے نرمی سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں اپنے سارے مسئلے خود حل کر سکتی ہوں، یا اپنے بھائی کو کہہ دیتی ہوں۔ کبھی کبھی انسان اپنے بھائی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتا۔ مجھے آج اندازہ ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو تم سعدی کو بھی نہ بتانا چاہو تو مجھے کال کر لینا، جیسے تم لوگ میری ایک کال پر آئے ہو۔ میں بھی آؤں گا، اوکے؟ دھند آلود صبح میں پھر سے وہی فسوں چھانے لگا۔ دور کہیں کسی نے موسیقی کی تان چھیڑی تھی۔ بدقت وہ ہاشم پہ نگاہیں جمائے مسکرا پائی۔ اوکے، لیکن اگر میری کال کرنے پہ آپ نے پوچھا کہ کون حنین تو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ ٹھہرا۔ سنو، علیشا سے کہنا مجھے کال کر لے، میں اس کی فیس کی رقم اسے بھجوا دوں گا۔ وہ ایک دم چونکی۔ آپ اس کی فیس بھریں گے؟ خوشی سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ ستے ہوئے چہرے سے وہ مسکرایا۔ سعدی ہارن دے رہا تھا۔ وہ ہاشم کو خداحافظ کہہ کر زینے اترتی نیچے آئی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی، اپنی پرفارمنس یاد کر کے خود ہی ہنسی۔ کیا آپ نے دیکھا میں کس طرح بولی؟ تھوڑا سا دل دھڑکا تھا میرا، ہاتھ بھی کانپے، مگر جب میں بولی تو واو، بالکل ہیروئن لگ رہی تھی۔ اور پتہ ہے ہاشم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ علیشا کی فیس۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کرتا کار آگے لے گیا۔ ہاشم برآمدے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، سخت سردی اور دھند میں، یہاں تک کہ کار دور چلی گئی۔ پھر وہ واپس اندر آیا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ تم نے اپنے باپ کو بیوقوف بنایا؟ تم اور
औरंगजेब खड़े चिल्ला रहे थे। जवाहरात हनूज परेशान मुस्तरब बैठी थी और नौशरवान उनके मुकाबिल खड़ा था। आप लोगों को इस पागल लड़की की बात पे एतबार है? वो और सादी, ये लोग हमेशा मेरे घर में फसाद करते हैं। वो सादी तो हाशिम भाई, आपने उसको वो थप्पड़ क्यों नहीं मारा जब वो ये सारी बकवास कर रही थी? हाशिम को आते देखकर वो तैश से चीखा था। खामोश हाशिम कदम कदम चलता उसके करीब आया, उसके मुकाबिल खड़ा हुआ, अंदर तक उतरती निगाहों से उसका चेहरा तकता रहा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। नौशरवान लड़खड़ा कर पीछे हुआ, हैरत से गंग। उसने अपने सुर्ख पे हाथ रखा। काश मैं तुम्हारा नहीं सादी का भाई होता। न गुस्सा न नाराज़गी, सिर्फ दुख से एक एक हरूफ अदा किया। पैर से मेज़ को ठोकर मारी। हुनैन के प्रिंट करता कागजात बिखर कर ज़मीन पे गिर गए और आगे बढ़ गई। नौशरवान गाल पे हाथ रखे बेयकीनी से उसको सीढ़ियों पे ऊपर जाते देखने लगा। फिर रुख मोड़ा। औरंगजेब सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर रहे थे। हाँ, किया है मैंने ये सब। गाल से हाथ हटाकर वो गुस्से से चिल्लाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसे हाथ रोककर पैसे देते हैं मुझे जैसे मैं सौतेली औलाद हूँ। हाँ, आपका भी दिल चाहता है कि मेरी जगह ये दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ से हुनैन निकली थी। ये लड़की आपकी बेटी होती। इन्हीं लोगों की बातों पे ज़्यादा यकीन है ना आपको? ये शादी ज़्यादा पसंद है ना आप तीनों को? लाल भभूका होता बोलता वो कदम कदम पीछे हटा, आंखों में आंसू आ गए थे। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, वो भी तैश से चिल्लाए थे। हाशिम ने गोया कान बंद किए ऊपर अपने कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। शेरू ने बेबसी से उसके बंद दरवाजे को देखा। आंसू बहना तेज़ हो गए। वो मुड़ा और कब से आंखें रगड़ता सीढ़ियाँ चढ़ता गया। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा धाड़ से बंद करके वो कंप्यूटर टेबल के सामने आया। स्क्रीन को देखकर रुका। बंद स्क्रीन पे एक स्टिकी नोट चिपका था जिस पे हुनैन ने लिखा था, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। गेम ओवर शेरू भाई। साथ में ज़ुबान चढ़ाती स्माइली भी थी। उसने नोट झपट कर मुट्ठी में मरोड़ा। कब से दोबारा से आंखें रगड़ी। अब उसमें खून उतर रहा था। इतना लंबा ड्रामा और सब बर्बाद हो गया। आज फिर उसी साथी ने अपनी बहन के ज़रिए मेरे घर में फसाद डाला। मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं सादी यूसुफ को अपने हाथों से गोली मारूंगा। और 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी नौशरवान को अपनी कसम याद थी। बाहर औरंगजेब जवाहरात पे चिल्ला रहे थे। एक लफ्ज़ भी उसकी हिमायत में बोला तो मैं समझूंगा तुम भी उसके साथ मिली हुई थी। अपने बेटे से कहो सुबह 10 बजे तक मेरी सारी रकम मेरे अकाउंट में वापस पहुंचा दे, वरना बाहर सूरज की किरणों ने धुंध में से रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ से दूर इस छोटे बागीचे वाले घर में हुनैन सोने जा चुकी थी और साथी अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पे वो फ्लैश लगाकर देख रहा था। उसमें वही तस्वीर थी जिनकी प्रिंट शुदा शक्ल वो लॉकर में देख चुका था और 2 ऑडियोज़ फाइल्स थीं। एक में फारिस कह रहा था कि अब जुमर होटल के बजाय रेस्टोरेंट आए। दूसरी ऑडियो तवील थी। सादी ने प्ले की। पहली दफ़ा सुना तो वो सुन रह गया। जुमर ठीक कह रही थी। फारिस ने उसे वाकई ये सब कहा था। तो क्या हाशिम की तरह फारिस भी उसे झूठ बोलता आया था? दूसरी दफ़ा उसे सुना तो मज़ीद सदमा लगा। फारिस ये सब कैसे और क्यों? तीसरी दफ़ा सुना तो बेयकीनी घबराहट में बदलने लगी। क्या उसके गिर्द सब झूठ बोलने वाले मौजूद थे? फिर सच्चा कौन था? चौथी दफ़ा पे कोई अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ गलत था। कुछ अल्फाज फारिस इस तरह नहीं बोलता था। वो बार बार ऑडियो दोहराने लगा, इतनी दफ़ा कि उसे गिनती भूल गई। चेहरे पे बस एक चौंक जाने का एहसास नज़र आ रहा था। वो फारिस नहीं था। बहुत गौर करने पे उसे एहसास हुआ था कि लहजे में हल्का सा फ़र्क था। पहली दफ़ा सुनने में उसे भी वो फारिस लगा था। और जुमर, वो चौंका। जुमर ने तो वो ऑडियो बस एक ही दफ़ा सुनी थी। ओह, 2.5 साल से बिखरे टुकड़े अब पज़ल में जुड़ने लगे थे और जो शक्ल सामने आ रही थी वो बहुत भयानक थी। वो हाशिम की शक्ल थी।